اماں بھی نے اس کی حالت بڑے غور سے دیکھی اور گہری سانس لے کر مسکرا دی۔ ارے بچے بیٹھو، تم کیوں کھڑے ہو؟ ہاں کچھ نہیں۔ وہ کئی لمحے کچھ بول ہی نہ سکا۔ اماں بھی پوجا مسلمان ہو گئی ہے؟ آخر مچلتا سوال اس کی زبان پر آ گیا۔ ہاں بچے ماشاء اللہ، اللہ نے اسے ہدایت دی ہے۔ اور اسے پوجا کہنا بند کرو، فاطمہ کہا کرو۔ روحان ایک دم مسکرا دیا۔ اماں یہ کب ہوا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کافی وقت گزر گیا ہے بیٹا، اماں بھی نے ٹال دیا۔ روحان بے چین سا ہو گیا۔ آخر یہ بات اس سے کیوں چھپائی گئی؟ گھر میں بھی کبھی کسی نے اس سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ کھانے کی میز پر بھی فاطمہ اعتماد سے نظریں جھکائے کھانا کھاتی رہی۔ روحان بس اسے دیکھے جا رہا تھا جیسے برسوں کی پیاس آج بجھی ہو۔ لیکن فاطمہ نے ایک بار بھی روحان کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ روحان کا دل ڈوبنے لگا۔ تو کیا یہ مجھے واقعی بھول گئی ہے؟ فاطمہ کیسی ہو؟ روحان نے بے قرار دل کو سمجھاتے ہوئے خود بات کرنے کی ہمت کی۔ فاطمہ نے چونک کر ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب دے کر وہ دوبارہ کھانے میں مشغول ہو گئی۔ اماں بھی عظمیٰ سے کافی بنوا کر میرے کمرے میں بھیج دیں۔ ٹھیک ہے بچے، میں بنوا کر بھیجتی ہوں، ساتھ ہی اپنی پیکنگ بھی کروا لینا، میں نے اپنی کر لی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کہتے فاطمہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور روحان خالی خالی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ کتنی دور ہو گئی تھی وہ اس سے، اس کی بے اتنائی روحان کو اندر سے کاٹ رہی تھی۔ اماں بھی کس چیز کی پیکنگ؟ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ روحان بے چین سا ہو گیا۔ ارے ہاں بچے، وہ کل اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ ماشاءاللہ فاطمہ کی اپنی بوتیک ہے، اس کو وہ کیا بولتے ہیں، نمائش ہے، ایگزیبیشن؟ روحان نے فوراً پوچھا۔ ہاں ہاں وہی ایگزیبیشن ہے بیٹا، ہر بڑے شہر میں 2 دن کے لیے رکنا ہوگا۔ کل جائیں گے انشاءاللہ، 10 دن میں واپس آ جائیں گے۔ فاطمہ تو میرے بغیر کہیں جاتی ہی نہیں ہے، مجھے اپنی ماں جو سمجھتی ہے۔ اماں بھی نے محبت سے مسکرا کر کہا۔ ساتھ اس کے 2-3 سٹاف کے لوگ ہوں گے۔ بہت محنت کر رہی ہے بچی، اللہ اسے کامیاب کرے۔ اماں بھی محبت سے اور بھی بہت کچھ بتا رہی تھیں، لیکن روحان کے اندر اور کچھ سننے کی ہمت باقی نہ رہی۔ کانوں میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، فاطمہ تو میرے بغیر رہتی ہی نہیں ہے، میرے بغیر کہیں نہیں جاتی۔ دل میں ایک خوف سی اٹھی، کبھی فاطمہ کا سب کچھ وہی تھا، اس کے بغیر سانس تک نہیں لیتی تھی، رات کی تنہائی سے ڈر کر اس کے سینے سے لگ جاتی تھی، اسے دیکھ کر جی اٹھتی تھی، اور آج اس نے اس کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے، اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اپنی پوجا کو خود سے اتنا دور کر دیا کہ اسے میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ روحان کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اٹھ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ زرینہ بیگم نے روحان کے کمرے میں آ کر لائٹ جلائی اور کھڑکی سے سارے پردے ہٹا دیے۔ روشنی سے ایک دم پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ روحان نے فوراً آنکھیں چندیاتے ہوئے ساتھ پڑا کشن اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا اور نیند میں جھلجھلایا۔ امی ابھی آپ جائیں، میں بھی سونا چاہتا ہوں پلیز۔ بیٹا جب سے آئے ہو ہمارے ساتھ وقت ہی نہیں گزارتے، دیر تک سوتے رہتے ہو اور رات کو گھر لیٹ واپس آتے ہو۔ تمہارے یہاں ہونے سے بھی مجھے تو لگتا ہے جیسے تم وہیں UK میں ہی ہو۔ بیٹا فیملی کے لیے بھی وقت نکالا جاتا ہے، میں تو ترس جاتی ہوں اپنے بچے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ زرینہ بیگم کی آواز ایک دم بھیگ گئی۔ روحان جو ابھی مزید سونے کا ارادہ رکھتا تھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سرخ چندیائی آنکھیں زبردستی کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے فوراً زرینہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے امی، بس تھوڑا کام کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہوں۔ روحان نے نیند سے بھری آواز میں بہانہ گڑھا اور ماں کی گود میں دوبارہ لیٹ گیا۔ تم یہاں ہم سے ملنے، ہمارے ساتھ وقت گزارنے آئے ہو یا کام کرنے؟ بہانے بنانا بند کرو۔ بچپن سے میرا بچہ میرے شوہر نے میری گود سے چھین کر ہاسٹل بھیج دیا۔ میں کہتی تھی بچے ایسے دور ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے باپ نے میری ایک نہ سنی، اور آج دیکھ لو تم اپنی ماں سے کتنے دور ہو گئے ہو، کتنا فرق ہے تابش اور تم میں۔ وہ ابھی تک میرے بغیر نہیں رہتا اور تمہیں میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زرینہ بیگم کی آواز بھرا گئی۔ روحان کی نیند بھگ سے اڑ گئی، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امی مجھے میری زندگی کی آخری سانس تک آپ کی ضرورت ہے، آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ادھورا ہوں آپ کے بغیر۔ روحان شرمندہ سا ماں کو صفائی دیتے منانے لگا۔ چھوڑو، کتنا پیار ہے پتہ ہے مجھے، روز تمہاری پسند کا کھانا بناتی ہوں کہ میرا بچہ شوق سے کھائے گا، لیکن تم گھر پہ ٹکتے ہی کہاں ہو، دن چڑھے تک سوتے رہتے ہو،
پھر بغیر ناشتہ کیے نکل جاتے ہو، رات تک تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ زرینہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، اور یہ بات سچ تھی۔ جب سے وہ فاطمہ کے گھر سے ہو کر آیا تھا وہ تو جیسے جینا ہی بھول گیا تھا۔ فاطمہ نے اس کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ یہ خیال اسے اندر سے لمحہ لمحہ مار رہا تھا۔ رات گئے تک وہ خالی سڑکوں پر سگریٹ کے گہرے کش لیتے گاڑی دوڑاتا رہتا اور فاطمہ کو بلانے کی ناکام کوشش کرتا رہتا، لیکن وہ حسین چہرہ اتنی ہی شدت سے یاد آتا۔ پچھتاوے کی آگ نے اسے اندر سے جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ رات گئے گھر لوٹتا اور بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا۔ آخر صبح جا کر اس کی آنکھ لگتی تھی۔ اچھا نا امی، سوری، آئندہ نہیں کروں گا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ روحان ماں کی ٹانگیں دباتے فوراً معافی مانگنے لگا۔ چلو اٹھو پھر، آج تمہاری پسند کا ناشتہ بنا رہی ہوں، فوراً باہر آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ زرینہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے اسے دھمکی دیتے اٹھنے لگی۔ روحان فوراً ان سے لپٹ گیا۔ زرینہ بیگم اپنے بیٹے کا پیار دے کر صدقے والی ہو گئی اور فوراً اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ جلدی سے آؤ باہر، کیا حالت بنا رکھی ہے اس لڑکے نے اپنی۔ وہ روحان کو پیار کرتے فکر مند ہوتی باہر نکل گئی اور روحان فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر وہ خود کو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ نیند سے بھرا سر اب پرسکون تھا۔ بالوں میں برش کیا اور نیچے آ گیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، بس اسی کا انتظار ہو رہا تھا۔ اوہ، آج چاند زمین پر کیسے؟ تابش نے اسے دیکھتے ہی جملہ کسا۔ روحان نے ہنستے ہوئے اس کی کمر پر ایک دھموکا جڑ دیا اور وہ مصنوعی آہ ہو کرتا ٹیبل پر جھک گیا۔ سب کے چہروں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ آج میں نے اپنے بچے کے لیے پائے اور لاہوری چنے بنائے ہیں۔ زرینہ بیگم نے محبت سے روحان کی طرف دیکھا اور پلیٹ بنا کر اسے دی۔ روحان مسکرا دیا۔ بیگم، آپ بیٹے کو دیکھ کر مجھے بھول گئی ہیں۔ خرم صاحب نے روحان کو کھاتے دیکھ کر انہیں مسکراتے ہوئے گھورا۔ ہاں ہاں، آپ کو بھی دے رہی ہوں، میرے بچے کو نظر نہ لگائیں۔ زرینہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا اور تابش ہنس ہنس کر پیٹ پکڑنے لگا۔ سب اس کی حالت دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بس کر دو ورنہ بھوچال آ جائے گا، اتنی بھی کوئی فنی بات نہیں تھی ویسے۔ روحان نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا۔ ویسے بھائی، آپ تو ہیں ہی صدا کے کھڑوس، آپ کو کیا پتا کس بات پہ ہنستے ہیں، بس مجھے ہی عقل ہے ان سب باتوں کی۔ تابش نے مصنوعی کالر جھاڑا۔ اچھا چھوڑو، چلو ناشتہ کرو۔ زرینہ بیگم نے تابش کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ بیٹا جی، کیا ارادہ ہے؟ کب تک ہو یہاں؟ خرم صاحب نے چائے پیتے ہوئے روحان کو مخاطب کیا۔ بابا بھی یہیں ہوں، ابھی کوئی پلان نہیں واپس جانے کا۔ روحان نے چائے کا گھونٹ لیتے سکون سے جواب دیا۔ بھائی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، روحان ابھی یہیں ہے۔ 3-4 دن بعد فنکشن ہے، ساتھ ہی منگنی کا فنکشن بھی کر دیتے ہیں، اس کے بعد شادی۔ کون سا فنکشن بابا؟ روحان ایک دم چونک پڑا۔ ارے بیٹا، تمہیں نہیں پتا؟ زرینہ، تم نے روحان کو نہیں بتایا؟ انہوں نے فوراً بیگم سے پوچھا۔ یہ گھر ٹکتا ہی کہاں ہے جو اسے پتا چلے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے امی، بتائیں تو؟ روحان نے چائے کا آخری گھونٹ بھرتے تجسس سے پوچھا۔ ارے بھائی، ہماری فاطمہ نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ماشاءاللہ، 2 دن بعد وہ کراچی سے واپس آ رہی ہے۔ ہم نے اس کی آمین کا فنکشن کرنے کا سوچا ہے، ساتھ ہی بعد میں منگنی کی رسم بھی کر دیں گے۔ خرم صاحب نے پوری بات بتائی۔ منگنی؟ روحان کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ ہاں میری جان، منگنی بتایا تو تھا کہ تابش کے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، فاطمہ اور تابش کی بات پکی ہے، اور منگنی کی رسم اسی دن کر دیں گے، پھر 15 دن بعد شادی کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا ہے تمہارے سامنے ہی بھائی کی شادی ہو جائے، زرینہ بیگم نے جوش سے بتایا۔ روحان کو لگا کہ اب وہ مزید یہاں بیٹھ نہیں پائے گا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ٹانکوں سے جان نکلنے لگی۔ بیٹا، میں نے تو زرینہ سے کہا تھا کہ تم سے فاطمہ کے لیے پوچھے، تم نے شادی سے صاف انکار کر دیا، تو ہم نے پھر تابش کا رشتہ کر دیا۔ گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے تو اچھا ہے، اتنی نیک بچی ہے، خرم صاحب نے سکون سے بتایا، اور روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ آخر کیوں ان لوگوں نے اسے کھل کر فاطمہ کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیوں بس یہی کہا کہ کوئی لڑکی ہے؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ لڑکی اس کی پوجا، اس کی فاطمہ ہے؟ کتنے ہی سوال اس کے لبوں پر آتے آتے رہ گئے، لیکن تابش کے چہرے پر خوشی اور ماں باپ کے سامنے آتی حیا کی وجہ سے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ سن ہوتے قدموں اور بے جان وجود کو گھسیٹتے وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں زور و شور سے آمین کی تقریب کی تیاریاں چل رہی تھیں۔
سب بے حد خوش تھے، بس ایک روحان ہی تھا جو ٹوٹے دل کو سنبھالے بے دلی سے سب کی خوشی میں خوش ہونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ خرم صاحب نے آمین اور منگنی کی تقریب اپنے ہی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں امام صاحب بھی آ گئے۔ سب مہمان آ گئے ہیں اماں بھی، آپ فاطمہ کو لے آئے۔ روحان جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا، فاطمہ کا نام سنتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں فاطمہ اماں بھی کے ساتھ آ گئی۔ سلام کر کے وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے گوٹے والے غرارے میں خوبصورت کرن لگے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر سجائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نفیس کندن کا سیٹ اور ہم رنگ چوڑیاں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ روحان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ فاطمہ کا معصوم حسن اسے بری طرح اپنا دیوانہ بنا رہا تھا اور وہ چاہ کر بھی اس پر سے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اماں بھی نے فاطمہ کو امام صاحب کے قریب صوفے پر بٹھا دیا۔ امام صاحب نے فاطمہ کو قرآن پاک کھول کر پکڑایا۔ بیٹی بسم اللہ کرو۔ فاطمہ نے قرآن پاک کو عقیدت سے تھاما اور تلاوت کرنے لگی۔ اس کی خوبصورت آواز ہال میں گونج اٹھی۔ ایک صفحہ مکمل کر کے اس نے قرآن پاک بند کیا۔ ماشاءاللہ، سب نے یک زبان کہا۔ لوگ اٹھ اٹھ کر اس کو مبارکباد دیتے ہوئے منہ میٹھا کروانے آگے بڑھے۔ روحان ساری تقریب میں یک ٹک صرف فاطمہ کو ہی دیکھتا رہا، یہ جانے بغیر کہ سب کے سامنے یوں کھلے عام دیکھنا فاطمہ کو کس قدر بے چین کر رہا ہے۔